کے اوپر آمادہ ہو گئے، کہا کہ ان کو کنویں میں ڈال دو. تو بہرحال ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، کنویں میں مت ڈالنا. باقی بھائیوں نے فیصلہ کیا. وہ کنواں قرآن کے اندر انبیاء کے لیے کہا گیا، سارے انبیاء، سارے ائمہ علیہ السلام صدیق ہیں. صدیق کہتے ہیں جو کسی سچائی کی تصدیق کرے، کسی سچے کی تصدیق کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے دو انبیاء کو صدیق کہہ کے پکارا ہے، یوسف و ایھا الصدیق، اور جناب ابراہیم کو ابراہیم و ایھا الصدیق، اے ابراہیم، اے صدیق، اے یوسف، اے صدیق. توجہ ہے زیادہ گرامی. تو اب جب جناب یوسف کے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے، وہ کنواں ایسا تھا کہ وہ اس کا دہانہ بہت کم تھا اور اس کا جو پہنا تھا بہت بڑا، بہرحال کنویں کا بہت چوڑا تھا، پانی بہت کم تھا. اور جب خشک کنویں ہوتے ہیں نا جس میں پانی کم ہو، وہاں حشرات الارض، یہ ریپٹائلز وغیرہ اپنا گھر کر لیتے ہیں. انسان وارم بلڈڈ ہے، اس کا خون گرم ہوتا ہے، 37 درجے سینٹی گریڈ پہ ہوتا ہے. سردی آئے گرمی آئے یہ اپنا ٹیمپریچر مینٹین رکھتے ہیں. لیکن کچھ کولڈ بلڈڈ جانور ہوتے ہیں جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، کیڑے مکوڑے، سردی زیادہ ہو تو سردی سے مر جاتے ہیں، گرمی زیادہ ہو تو گرمی سے مر جاتے ہیں. اب یہ جو کنواں تھا نا اس کے اندر بے انتہا سانپ بچھو وغیرہ تھے. جیسے ہی جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا، سب کی توجہ میرے ساتھ، تو جیسے کنویں میں ڈالا نا تو سارے حشرات نے حملہ کیا، کہا کاٹ لو یوسف کو. انہی میں ایک سانپ بھی تھا، اس نے کہا نہیں مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہے. تو اب پتا چلا جو صدیقوں سے سانپ نہیں کاٹتے. عزیزان گرامی، سید الشہداء عظمتوں کا پیکر ہیں. عزیزان گرامی، یہ پورا دین ہمارے ائمہ علیہ السلام کی قربانیوں اور زحمتوں کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہے. اگر سید الشہداء نے میدان کربلا کے اندر سمجھوتا کیا ہوتا تو آج دین ہمارے پاس نہ ہوتا. یہ دین ان کی قربانیوں سے پہنچا. عزیزان گرامی، میں اس میں سے چاہتا تو کتنے اور پہلو نکال سکتا تھا. جن تک بات پہنچ گئی ہے پہنچ گئی ہے، جن تک نہیں پہنچی ہے وہ ان سے پوچھ لیں جن تک بات پہنچ گئی ہے. حضرت میں بہت سے پہلو پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہر چیز کو آشکار کیا ہے ہمارے لیے. ہم یہ جتنی زیارات ہیں بے انتہا فتوے لگائے جائیں گے، ہر طرح سے فتوے لگائے جائیں گے عزاداری کے خلاف، لیکن یاد رکھیے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے اس عزاداری کے صدقے میں ہے. آج اگر کوئی کہے نا کہ یہ عزاداری پہ خرچ نہ کرو، کسی کو کسی اور راستے پہ لگا دو، عزیزان گرامی سب کو بتا دیں آج شیعوں کے پاس جو کچھ ہے اس عزاداری کے صدقے میں ہے. ہمارے پوری دنیا کے اندر جتنے علماء ہیں، فقہاء ہیں، ہمارے طلباء ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جس بھی جو لائن کے اندر خدمت کر رہا ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. عزیزان گرامی پہلو بہت سے ذہن میں ہیں، لیکن آج میں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد تھوڑی سی جناب زینب کبریٰ کی قربانی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ نے کس طرح سے اپنے بھائی کا ساتھ دے کے بات کو یہاں تک پہنچایا ہے. اگر کوئی کسی قربانی کا وارث ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اسی صرف تحلیل کو پیش کروں گا. آج پاکستان میں بھی کتنے شہید ہیں، لیکن ایک جناب سید الشہداء کے صدقے میں پوری دنیا میں شیعہ قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے. کربلا کے اندر میرے ایک دوست سے انہوں نے اپنی والدہ سے ملوایا، بہت پہلے کی بات ہے، تو ان کے 2 بھائی شہید تھے. تو میں اس وقت بہت جوان تھا، تو میں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے کیوں نہیں گئے، ہجرت کیوں نہیں کر گئے، کربلا میں اتنی قربانیاں دی. نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، مجھے رونا آ رہا تھا بہت زیادہ ان کی زحمتوں کو دیکھ کے. میں نے کہا ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو اس مؤمنہ نے ایک ایسا جملہ کہا جو میری زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے والا جملہ تھا. کہ جب ہم کربلا میں آ کے رہے تھے نا تو ہمارے اجداد نے بتا دیا تھا قربانیوں کے لیے تیار رہنا.
کہ قربانیوں کے لیے تیار ہے نا. ہم کربلا میں رہ ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم قربانیاں دینا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی ہمارے لیے پوری دنیا کربلا ہے جو حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. یعنی ہم ہر جگہ قربانیوں کے لیے تیار ہیں. ہم ہر جگہ سید الشہداء کے ذکر کو کریں گے اور ان کے ذکر کی حفاظت کے لیے ہر ایک دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے، شاید بعد میں آپ کو احساس ہو یہ سب باتیں تلخ باتیں ہوں، لیکن عزیزان گرامی میں بہت کھل کے بہت سی تحریروں کے اندر نہیں جانا چاہتا. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میری معلومات میں آتی ہیں میرے سفر کی وجہ سے. لیکن جو ایک انٹرنیشنل کنسپریسی چل رہی ہے، یاد رکھیے گا جتنا زور سے سپرنگ کو دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ زور سے اچھلتا. پتہ نہیں میں واضح کر پایا ہوں یا نہیں. جتنا عزاداری کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی زیادہ عزاداری ابھرے گی. یہ 21ویں صدی تشیع کی صدی ہے. یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا صدی اور یہ پورا کا پورا 100 سالہ جو دور رہے گا یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا دور ہے. گھبرائیے گا نہیں. مشکلات جتنی زیادہ آتی ہیں انسان کو اتنا زیادہ مضبوط بناتی ہیں. یہ گھبرانے کا دور نہیں ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کا دور ہے. ہم ایسے ادوار سے گزرے ہیں جہاں پہ ہاتھ کٹوا کے زیارتیں کی ہیں، جہاں پہ ماں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. بیٹے کو مار دیا کہ ماں نے زیارت کی ہے، ماں کو مار دیا کہ بیٹے نے زیارت کی. عزیزان گرامی جب وہ ادوار تھے ویسا تو دور نہیں ہے آج، تو گھبرانے کی کون سی ایسی بات ہے. بے شک جناب سید عزیزان گرامی یہ پوری دنیا کے اندر آج ابھی 40 کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جہاں جس ملک کی 3.5 کروڑ آبادی ہو 2.5 کروڑ شیعہ نہ ہو جس ملک کے اندر عراق میں، وہاں پہ 1.80 کروڑ سے زیادہ افراد کی توقع کی جا رہی ہے. کتنی مرتبہ حج پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے ہوٹل ہیں کتنے انتظامات ہیں، لیکن جناب سید الشہداء کا زندہ معجزہ ہے. نہ ہوٹل ہیں، نہ پانی کا انتظام ہوتا ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں، لیکن نہ کوئی بھوکا جاتا. نئی بات کو پہنچا سکا نہیں. عزیزان گرامی جملے کو پیش کروں. ایک ہندو دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، اتنے لوگ جمع ہو گئے، یہ کیوں اتنا کھانا کھلایا جا رہا ہے. کہا یہ امام حسین کی مجلس ہے. کہا کون ہے امام حسین؟ کہا وہ 1400 سال پہلے بھوکے پیاسے ذبح کر گئے تھے. تو اس نے ایک آدمی نے جملہ کہا، اس ہندو نے کہا واہ رے حسین، خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے، دنیا کو کھانا کھلا رہے ہو. آج پوری دنیا حسین ابن علی کے صدقے میں تبرک بھی کھا رہی ہے، سبیلے بھی لگائے جا رہی ہیں. جتنا اہتمام اس وقت کربلا میں ہو رہا ہے 40 کے لیے، اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات انسان کو تعجب ہوگا کہ نہ انتظام ہے نہ کھانے پینے کا. ایک بوڑھی خاتون کو دکھایا جا رہا تھا تو کہا کہ ہم پورے سال شکر کا استعمال بہت کم کرتے ہیں کیونکہ غربت کی وجہ سے چینی نہیں خرید سکتے. تو بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں جا کے چینی لے آؤ. کہا کیوں اماں، ہم تو چینی نہیں پیتے. کہا نہیں، حسین کے زائرین آئیں گے نا، اگر ہم ان کے لیے سبیل لگائیں گے تو ہم ان کو شربت میٹھا شربت پلائیں گے. کہا جب ہم خود نہیں پی سکتے میٹھا شربت تو ان کو کیوں پلائیں گے؟ کہا وہ حسین کے زائرین. یہ جذبہ کس قوم کے اندر ہے؟ عزیزان گرامی آج عزاداری کا یہ جذبہ یہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا رہی ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر جو آج نظام چل رہا ہے جناب سید الشہداء کا، عزیزان گرامی بغیر دعوت کے، بغیر بلاوے کے جس طرح سے لوگ مجلسوں کے اندر آتے ہیں، سید الشہداء کا بس محرم کا انتظار ہوتا ہے کہ سید الشہداء کا محرم شروع ہونے والا ہے. اتنا اہتمام پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. امریکہ نے کہا ہے کہ غیر سیاسی پوری دنیا کے سب سے بڑے جو جلسے ہو رہے ہیں پچھلے 5 سال میں 5 کربلا کے اندر 40 کے جلوس سے. یہ کس نے دعوت دی ہے؟ کس نے بلایا؟ آج جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. عزیزان گرامی آپ کا توجہ ہے میرے مجمع کی میرے ساتھ. میں نے سخت اور تلخ باتیں انتخاب کی ہیں لیکن میں پیش کرنا چاہتا تھا. عزیزان گرامی آج یہ پوری دنیا میں عزاداری کس طرح سے کی جا رہی ہے. جن گھروں میں فاقے ہیں، ایک آدمی سے پوچھا جا رہا تھا عراق میں کیا کر رہے ہو تم؟ کہا میں حسین ابن علی کی مجلس کی تیاری کر رہا ہوں. کہا کام کیا ہے تمہارا؟ کا ٹھیلا لگاتا ہوں. کہا تبرک کا اتنا بڑا اہتمام کیسے کر لیتے ہو؟ کہ ہر روز امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کچھ تبرک کے پیسے الگ کر دیتا ہو. یہ جذبہ کسی اور قوم میں ہے؟ عزیزان گرامی حسین ابن علی جس دل میں بس جاتے ہیں نا، اور پھر
خداوند متعال نہ کسی کا ادھار رکھتا ہے، نہ اہل بیت کسی کا ادھار رکھتے ہیں، کیونکہ راہ میں خرچ کیا جاتا ہے کتنے گناہوں کے واپس آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیں میں 2 مثالیں تاریخ سے پیش کروں گا۔ آئیں ذرا تاریخ کے اندر دیکھیے گا کن کن ہستیوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں زاداری کے لیے۔ میں ہمیشہ اس جملے کو پیش کیا کرتا ہوں، جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میری اپنی کیفیت بدل جاتی ہے کہ جب پورے بغداد پہ پہرے بٹھا دیے گئے کہ کربلا کوئی نہ جائے، بنی عباس نے پہرے بٹھا دیے۔ تاریخ بغداد اہل سنت کی تاریخ ہے، شیعوں کی تاریخ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تاریخ میں الفاظ ہے، بنی عباس نے کہا پہرے بٹھا دو، کوئی حسین کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ بوڑھی خاتون جیسی پورے بغداد پہ پہنچی تو سپاہی مذاق اڑانے لگے، کہا کہ وہ بوڑھی خاتون تمہیں نہیں معلوم جو حسین کی زیارت کے لیے چاہتا ہے، بادشاہ کا حکم ہے، خلیفہ کا حکم ہے، ہاتھ کاٹ دو۔ کہا میں ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ کہا پھر ٹھیک ہے ہاتھ نکالو، ہم ہاتھ کاٹیں گے پھر زیارت کر سکتی ہو۔ تو انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ سامنے رکھا، جیسے بایاں ہاتھ نکالا، کہا نہیں ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں۔ کہا پچھلے سال تم سیدھا ہاتھ کاٹ چکے ہو، سیدھا ہاتھ تم پچھلے سال کاٹ چکے ہو، میں پچھلے سال زیارت کر چکی ہوں، پھر آئی ہوں۔ عزیزان گرامی، ایسے لوگوں کی قربانیوں سے عزاداری پہنچی ہے، ہم عزاداری کیا کریں گے؟ باتیں زیادہ تلخ محسوس تو نہیں ہو رہی ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، کتنی قربانیوں سے عزاداری یہاں تک پہنچی ہے۔ جب میں ان ماؤں کا ذکر پڑھتا ہوں میرا دل منقلب ہو جاتا ہے کہ وہ مستورات سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھیں۔ ایک ماں سے سوال کیا گیا کتنے بیٹے تھے تمہارے؟ کہا 4 بیٹے تھے۔ کہا درد محسوس نہیں ہوتا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میرے بیٹے زینب کے بیٹوں سے زیادہ قیمتی نہیں تھے۔ کہا جب وہ اپنی اولاد دے سکتی ہیں اور پوری نسل دے دینا۔ 2 ہستیاں جنہوں نے اپنی پوری نسل سید الشہداء پہ قربان کر دی، جناب مسلم ابن عقیل اور جناب زینب کبریٰ، اپنی پوری نسل قربان کر دی سید الشہداء پہ، اور اس کے باوجود کوئی شکوہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب جناب زینب کبریٰ کی اگر کوئی زندگی پڑھے نا تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ دین بچتا ہی اسی قسم کی ہستیوں سے ہے۔ میں تحلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے بزرگ کی کتاب ہے کہ کتنے انبیاء درباروں میں گئے ہیں۔ ایک تحلیل جناب زینب سے متعلق پیش کروں۔ انبیاء بھی گئے ہیں، جناب زینب دربار میں گئی۔ جناب ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، لیکن ایک فرق تھا، وہ دونوں جانتے تھے کہ ان درباروں کا ماحول کیسا ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ جناب موسیٰ پلے تھے نا جناب آسیہ کی گود میں، تو اسی دربار کا ماحول جانتے تھے، اور اس کے باوجود کہہ رہے تھے پروردگارہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ ان پہ جانا واجب تھا کیونکہ اللہ کا حکم تھا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ جا کے اس کو تبلیغ کرو، طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ پھر بھی کہہ رہے تھے پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو ساتھ بھیج دے، میری عزت بہی عذری، میری کمر مضبوط ہوگی اس سے، میرے بھائی میرا بھائی ساتھ کھڑا ہوگا۔ جناب زینب پہ واجب نہیں تھا۔ جناب موسیٰ وہیں فرعون کے دربار میں پلے تھے، ٹھیک ہے جناب آسیہ کی گود میں پلے تھے، لیکن جناب زینب کبریٰ آغوش رسالت کی پلی تھی، جناب سیدہ کی آغوش کی پلی تھی، جناب امیر کی آغوش کی پلی تھی۔ اب جب جا رہی تھی تو کیسا ماحول تھا؟ جناب موسیٰ جناب ابراہیم مرد تھے، جناب زینب کبریٰ مستور تھیں، اس کے باوجود بھی جب جا رہی تھی تو بی بی نہیں کانپ رہی تھی، دربار کانپ رہا تھا، زینب آ رہی ہے۔ کسی میں جرت نہیں تھی کہ جناب زینب کبریٰ، جب عبید اللہ بن زیاد ملعون نے بی بی سے کہا نا کہ خدا نے آپ کے بھائی کو مار دیا، تو بی بی نے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، یہ جملہ کہنا تھا۔ اس نے کہا کیوں لعنت کر رہی ہیں آپ؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، میں اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ بس جہاں پہ چور ہوتا ہے خود بخود اس کو محسوس ہونے لگتا ہے، جرم محسوس ہو رہا تھا۔ بی بی نے کہا لعنت ہو میرے بھائی کے قاتل پہ۔ اس دربار میں یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ جب اس نے روکنے کی کوشش کی تو جناب زینب کبریٰ نے کچھ جملے کہے، خطبہ دیا۔ ایک نابینا صحابی تھے حضرت امیر کے، عبداللہ مکفوف، ان کی ایک آنکھ میں تیر لگا تھا جمل میں، دوسری آنکھ صفین میں ضائع ہو گئی تھی، اب ان کی بینائی نہیں تھی۔ ہمیشہ یہ جملہ آپ سنتے ہیں، جملہ بالکل صحیح ہے،
میں بھی اس کو پیش کروں گا کہ کیا کہا جب جناب زینب خطبہ دے چکی تو فوراً کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ مکفوف کا امیر المؤمنین کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ یہ جملہ سنا نا آپ نے، کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ کیا مطلب؟ ایک تحلیل پیش کروں، کیا مطلب؟ آیا بی بی کی آواز ملتی تھی مولا سے؟ نہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے وہ جو نہج البلاغہ کا معیار ہے، محسوس ہوتا کہ کسی اس نہج البلاغہ کے معیار والے نے پالا اس بی بی کو، اس لہجے میں خطبہ دے رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی نے ایسے سے خطبے دیے۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، مجھ سے آج درخواست کر کے مسائل پڑھوائے گئے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں ایک جنازہ پڑا ہو، آپ نے دیکھا مسورات کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کی عقل کام نہیں کرتی، وہ سوچ نہیں پاتی، ان کے جذبات اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ ان کے دل پھٹنے لگتے ہیں۔ اور اگر کسی گھر میں 18 جنازے پڑے ہوں، بلکہ گھر میں نہیں، کسی صحرا میں بے گورو کفن 18 جنازے پڑے ہوں، کیا گزر رہی ہوگی جناب زینب کبریٰ کی؟ آج اب میں نے 2-3 دن تو آپ کے سامنے کوشش کیا کہ مسائل کو، لیکن آج جناب زینب کے ام المصائب کے مسائل میں بخل نہیں کروں گا، میں بڑی تفصیل سے کھل کے پڑھوں گا مسائل کو۔ عزیزان گرامی، میں نے کل اور پرسوں میں کوشش کی کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں برداشت نہیں ہوتے، مسائل سخت ہوتے ہیں، سنیں گے آج میں کھل کے پیش کروں۔ 18 جنازے پڑے ہیں اور سب بیویاں بار بار اپنے اپنے لاشوں کو دیکھ کے روتی ہیں، لیکن ایک بیوی ہے جو اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں جاتے، وہ بار بار ہر بیوی کو سہارا دیتی ہے۔ کبھی جناب رباب کو سہارا دیتی ہیں، کبھی جناب لیلا کو، کبھی کسی بیوی کو، کبھی کسی کو سینے سے لگاتی ہیں، کبھی کسی بچی کو باپ کا پرسہ دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، کتنا سخت ہے! یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے صبر کیا اپنے بیٹوں کے لاشیں۔ پیش کروں آپ کے سامنے، شب عاشور بھی بی بی بار بار یہی کہہ رہی تھی، اپنے بیٹوں کے بالوں کو سنوارتی جاتی تھی، بالوں میں ہاتھ ڈالتی تھی، سنوارتی تھی نا، تو بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی، اے میرے شیرو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، اگر فرات تک پہنچو گے نا تو پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں۔ اور جب دونوں شہزادے گرے نا تو ایک کی شہادت ہو گئی تھی، ایک ابھی ان میں رمق باقی تھی، ایک کے فراق پہ ضربت لگی تھی نا، وہ اسی وقت شہید ہو گئے، دوسرے جب گرے تو سید الشہداء دونوں کے لاشے پہ پہنچے تو ایک بیٹے نے کہا، ماموں جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا اور کہیے گا، اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، ہم فرات تک پہنچے تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا۔ آج جملوں کو سنیں گے اگر میں پیش کر سکا۔ عزیزان گرامی، جب 11 محرم کا دن نکلا نا، جناب زینب کبریٰ سید الشہداء کے لاشے پہ آئی اور وہیں پہ دعاؤں کے جملے کہہ رہی تھی، پروردگارہ ہم پنجتن کی آخری قربانی قبول فرما لے۔ اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئے، ہر بیوی تیار ہوئی، بیوی وہاں سے اٹھی، جب اونٹنیاں چلی نا تو جناب زینب کی نگاہ پڑی اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ۔ اب آخر ماں تھی، دل تو پھٹ رہا تھا، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، تو ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کہا، اونا محمد الوداع، لاشوں پہ نہیں آئے، تو اونا محمد الوداع، ماں جا رہی ہے، بس آنکھیں بند کر کے الوداع کہا، چلی گئیں۔ عزیزان گرامی، اب بی بی شام